جب تک اللہ نہیں چاہے گا موت نہیں آ سکتی. جس طرح اللہ چاہے گا بیماری سے آئے گی, کہاں آئے گی, بستر پہ آئے گی, اسپتال میں آئے گی, یہ سب طے ہے میرے دوستو 50,000 سال پہلے. پہلی چیز. اور اللہ مالک ہے 24 گھنٹے. اللہ مالک ہے. ابراہیم علیہ السلام چھری کس نے بنائی؟ اللہ نے. کاٹنا کس نے رکھا؟ اللہ نے. اللہ جب چاہے چھری سے کاٹنا نکال لیں, قرآن بتا رہا ہے. اللہ جب چاہے پانی سے پیاز بجھانا نکال لیں, قرآن بتا رہا ہے. اللہ جب چاہے پانی سے ڈبونا نکال لیں, قرآن بتا رہا ہے. اللہ جب چاہے آگ سے جلانا نکال لیں, یہ قرآن بتا رہا ہے. اور اللہ چاہے جب میں چاہوں بغیر اونٹ اٹھنے کے پہاڑی سے میں حاملہ اٹھنے نکال دوں. میں جب چاہوں بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دوں. جب چاہے بغیر ماں باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دوں. میرے دوستو اللہ 24 گھنٹے مالک ہے. یہ امریکہ مالک نہیں ہے, یہ رشیا مالک, یہ شرک ہے. تیسری چیز, اللہ ساری کائنات کا رازق ہے. بھائی آج پوچھے کسی سے, بھائی آپ کا گھر کون چلا رہا ہے؟ کہ میرے ابا چلا رہے ہیں. ابا مر گئے پھر تو میں چلاؤں گا. آپ مر گئے پھر اللہ مالک کا بھی تو ہم دونوں مل کے چلائیں. رب کون ہے؟ میرا باپ. دونوں مل کے چلانے. اللہ تو ریسٹ کر. تمام کائنات کی جاندار وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها, زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کا رازق صرف اللہ ہے. یہ دل نہیں مان رہا, تبھی تو چھوڑا ہے مسجد کہ نہیں یار اگر میں نہیں کماؤں گا تو بچے کہاں سے کھائیں گے. گدھے کماتے ہیں, دبئی جاتے ہیں گدھے, چلو یار حالات ٹھیک نہیں دبئی چلتے. میرے دوستوں یہ اللہ کی ذمہ داری ہم مت لیں اپنے. ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو کہاں چھوڑا بھائی؟ وادی غیر ذی زر, جہاں نہ کھانا نہ پانی. ان کو جاتے ہوئے کریڈٹ کارڈ دیا, دیکھو میں جا رہا ہوں, کوئی مسئلہ ہو تو اسٹینڈرڈ چارٹر چلے جانا, میزان. یہی تھا. یا زمزم ٹاور کی چابی دی, وہاں ٹھہر لینا, کمرہ خالی جاؤ اللہ کے حوالے. رازق اللہ. ہمیں کہا تم اس کی تباہ کرنا ملت ابراہیم کی, کہ ایسی چھوڑنا بھی بچوں کو, روزی کی فکر نہ کرنا, تم سے بہتر پالوں گا, میں رب ہوں, میں بڑا طاقتور رازق ذات ہوں, میں چونٹیوں کو پہاڑوں میں دیتا ہوں. ابھی ہم گلگت گئے, وہ گدھا اوپر چڑھا, گدھا ہمار, وہ پہاڑ کے منہ میں گھس کے وہاں سے گھاس کھا رہا تھا. اللہ نے اس کی رزق وہاں لکھی. آج یہ مسلمان پریشان ہوئے کیوں؟ اس نے اپنے ذمہ لے لی. ہمارے ذمہ نہیں ہے بھائی, رازق صرف اللہ ہے. چوتھی چیز, اس کائنات میں جتنے حالات ہیں وہ کون بنا رہے ہیں؟ اللہ بنا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا اللہ فرماتے ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں انسان تجھ پہ آتی ہیں تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور اللہ تو تیری بہت معاف کر دیتا ہے. امریکہ کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا, چائنا کا باپ کچھ نہیں کر سکتا. جو مصیبت تجھ پہ, ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جتنا فساد خشکی تری میں ہو رہا ہے, اے انسان تیرے گناہوں کی وجہ سے. یہ دل مان لے, سارے حالات گناہوں کی وجہ سے ہیں. حدیث میں تیری بیماریاں تیرے گناہ ہیں اور ان کا علاج استغفار ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی جی یہ کہتے ہیں پتھر برساؤں, آپ ان سے کہہ دیجئے جب تک آپ موجود ہیں یا بستی والے استغفار کرتے ہیں اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا. بیماری ہر پریشانی کا مسئلہ استغفار. قرآن کہہ رہا ہے. عجیب بات, میں انگلینڈ میں تھا, سکلین مشتاق کا پڑوسی ہے, اس کو تبلیغ میں لگا, اس کو پتہ نہیں 15 سال بچہ ہی نہیں ہوا. میں اس سے ملا, سکلین نے مجھے سنایا, پھر میں اس سے ملا. عرب تھا, لیبیا کا. وہ کیا آدمی تھا, ایمان اس کا. کہتا سعید انور میرا علاج کر رہا تھا ایک عیسائی لنڈن میں, تو مجھے جب میں رو رہا تھا مسجد میں تو ایک مفتی صاحب دیکھا, کیوں رو رہے؟ کہا جی 15 سال ہو گئے اولاد نہیں, اور ڈاکٹر نے کہا 100 شادیاں کر لو بچہ نہیں ہوگا, کیونکہ سلمان علیہ السلام نے 100 شادیاں کی تھی, ایک بھی بچہ نہیں ہوا. تو اللہ نے کہا سلیمان آج کے بعد جب بھی نیت کرنا کہ اولاد کروں گا انشاءاللہ بولنا, ورنہ تیری مرضی سے کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا سعید بھائی, مفتی صاحب نے کہا تم استغفار کرو 300 دفعہ, اور قرآن کی 4 اولاد کی آیتیں, 4 آیتیں, ان کو کثرت سے پڑھو, اور سورہ نو کی 10, 11, 12, 13, 14 یہ 4 آیتیں پڑھو, تلاوت کرو, اس پہ مطلب کے ساتھ روزانہ پڑھتے رہو. یہ 4 کام کرو. کہا سعید انور میں نے سارا حرام چھوڑا, داڑھی پوری کی, بیوی نے پردہ کیا, گھر سے ٹی وی تصویر نکالی, جو کا حرام چھوڑا میں چھوڑ دیا. ان کا ہر 40 دن بعد استغفار بڑھا دینا, 400, 500, 600, 700. کہا سعید انور 1100 دفعہ استغفار پہنچا. اللہ نے میری بیوی کو حملہ کیا. 9 مہینے بعد بچہ لے کے 1 ہفتے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا. کہ یہ کیسے ہوگا؟ کہا اللہ نے دیا. کہا ہو نہیں سکتا. کہا میرے اللہ نے دیا قرآن سے. کہا میں نہیں مانتا. کہا ڈاکٹر اگر میں دوسرا بچہ لاؤں؟ کہا اللہ پھر دیکھتے ہیں. کہا 4 سال میں 4 بیٹے دیے کافر مسلمان. قرآن میں تم استغفار کرو, میں بنین بیٹے دوں گا, مال دوں گا. دکان میں نہیں ہے مال, وہ سایہ ہے. 14ویں چاند کا سایہ پڑا پانی میں ڈبکی مار دی. ارے چاند, ارے پاگل, چاند اوپر ہے, وہ سایہ ہے. دکان پہ سایہ ہے مال کا. اچھا یہ بتاؤ تجارت میں کتنے لفظ ہیں؟
تا جیم الف را تا 5. اس میں کہیں مال نظر آ رہا ہے؟ میم الف لام. دکان مال نظر آ رہا ہے؟ بازار. اعمال میں مال موجود ہے. الف عین مال, الف عین ٹھیک کرا کہ مال ہی مال ہے, ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا. اندھے ہو کر مال اعمال میں نظر نہیں آ رہا. الف ٹھیک ہے, ہم نے عین نکال کے کہا مال, جہاں سے بھی آ جا مال. اعمال عین ٹھیک کر, الف اللہ سے تعلق ٹھیک کر. یقین دل کا بنا کہ اس کائنات کا پہلا خالق کون ہے؟ اللہ. رازق اللہ, مالک اللہ, اور ساری مصیبتیں میری اپنے گناہ. نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ایمان لا کہ میں نبی کی سنت چھوڑ کے کامیاب. کیوں؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا. ان سے کہتے فتح بھی نہیں, یہ آپ کی 24 گھنٹے کی فتح بھی نہیں. کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس موبائل ہے کسی کے پاس؟ یہ عربی میں کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیمسنگ. کون سا ماڈل ہے بھائی؟ J6. یہ جتنے دنیا میں J6 ہیں, یہ باہر سے, اندر سے, پیچھے سے, کیمرے سے, اس کا اندر CPU, اس کی میموری, اس کی ریم روم سب ایک ہی ہے, ایک ہی پرزہ ہے. اس کو کہتے ہیں فتح بیونی. یہ میں نے بنایا J6. اب J6 ٹیسٹ ہوا, پانی میں ڈالا 1.5 میٹر, بالکل ٹھیک رہا. سردی گرمی کہا اس کی نقل کرو, فتح بیونی. اللہ کہہ رہے ہیں جو نبی نے 24 گھنٹے کیا, اس کا غم, اس کی فکر, اس کی شکل, اس کے کپڑے, اس کا کھانا, اس کی شادی, 24 گھنٹے جب تک نبی ہے. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیٹھے نظر نہیں آتا نبی کون, سب ایک جیسا, فکر, غم, کھانا پینا ایک جیسا. جب تک نبی کی اتباع نہیں کرو گے, یحببکم اللہ, اگر تم نبی کی اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تم کیا اللہ سے محبت کرو گے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, سارے اللہ گناہ معاف کر دے. یہ اتباع ہے میرے دوستوں, کر کے تو دیکھو. میں آپ کو کارگزاریاں اپنی سناؤں نا تو ایک دم آپ مجھے بزرگ بنا دو گے. ایک اور راستہ ہے جہنم میں جانے کا, اس کو بزرگ بناتا. اصل راستہ ہے بندہ بننے کا, بزرگ بننے کا نہیں. بندہ, میرا بندہ, میرا بندہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں بندگی سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. تو کارگزار ہم باہر پھر رہے ہیں میرے دوستوں. اللہ کا فضل ہے 14 مہینے ایک دن بھی میں گھر نہیں بیٹھا. اللہ کا اتنا فضل ہے مسلمانوں پہ, پاکستان پہ, آپ سوچ نہیں سکتے. پاکستان میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے صرف باتھ روم کے علاوہ؟ بیت الخلاء میں تو مجبور ہیں, ورنہ دیکھو جماعتیں 20-20 ہزار رائیونٹ میں لیٹی ہوئی ہیں. اور بڈھے بڈھے بزرگ 96 سال کے ہیں, نذر الرحمان 24 گھنٹے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی نزلہ زکام نہیں. یہ تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو لگے گا. ابو لہب نے, اللہ کے نبی نے کہا ابو لہب تیرے بیٹے کو جنگل کا شیر, جنگل کا کتا کھا جائے. تو ابو لہب کے بیٹے نے پیرا لگا دیا چاروں طرف دشمن, اور شیر نے چھلانگ ماری, اتنی چھلانگ, اور جا کے اس کی بوٹی بوٹی کر دی. میرے دوستوں بیماری سے گھر میں بھی کوئی نہیں بچے گا. میرے محلے میں ڈیفینس میں 2 فیملیز ہیں, 13 آدمی, 3 مہینے گھر میں رہے, سب کو بیماری اندر پہنچ گئی. بیماری کون لگاتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, تو بیمار ہوتا ہے اللہ تجھے شفا دیتا ہے. تو میرے دوستو حضور کی زندگی کی اتباع. نمبر 3, اس پہ ڈٹے رہنا, ثم الامرتا, اس پہ شک نہ کرنا کہ نبی کی بات پکی ہے. ہم نے دعا پڑھی گھر میں, حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا دعا پڑھی تھی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت رب وعلیک توکلت وانت رب العرش, یہ دعا پڑھی. اب ان کو ایک صحابی نے کہا تیرے گھر آگ لگی, کہا نہیں لگ سکتی. اب میرے پاس کوئی آتا, بھئی تیرے گھر میں مسئلہ, میں دعا تو پڑھی, ایک دم فون ملاتا, بیگم خیریت تو ہے؟ نبی کی دعا پہ شک ہے. شک ہے؟ نہیں مجھے, آپ کو تو نہیں ہوا, مجھے تو بہت اچھے. فون کر رہا ہوں جماعت میں جا کے, آپ بیگم خیریت سے ہو نا؟ اللہ تو سوال ہے, میں ذرا تیری مدد کر رہا ہوں, تو کہیں خدا نہ بھول نہ جائے, چیک کر لوں ذرا گھر میں خیریت ہے. اللہم انت صاحب السفر والخلیفۃ الال, اے اللہ سفر میرا ساتھی بن جا اور میرے گھر میں غیر حاضری میں خلیفہ بن جا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تیرا خلیفہ بنتا ہے تیرے بغیر جب تو اللہ کے راستے میں. ہمیں شک ہے کہیں اللہ نعوذ باللہ سو تو نہیں رہا, جگا دو ذرا, یا اللہ تو کرتا تو ہے, میں تیری مدد کر. ایک بچے سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہ دبئی. میں کہا کہاں ٹھہرے؟ کہا چچا کے پاس. میں کہا چچا نے ہوا؟ کہا پھر میرے ماموں بھی وہیں ہیں. میں کہا ماموں نے کہا تایا بھی وہیں. میں کہا تایا ہی نہیں, کہا خالہ بھی وہیں. میں خالہ کہا صحیح پہ مذاق نہ کرے میری فیملی. میں کہا کوئی نہ ہوئی. کہا میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہوا, ہوٹل لے لوں گا. میں کہا جیب کٹ گئی. کہا پھر اللہ تو مالک ہے نا, اتنی دفعہ اللہ مالک ہوا, پھر اللہ بھی تو ہے نا. پیناڈول نہیں صحیح ہوا, چیک کیا کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا جواب دے دیا, اب یا اللہ تو ہی رہ گیا, سارے ڈاکٹر سے. میرا جانے والا لاہور, داڑھی بدماش 2 نمبر, میرا بھی باپ 2 نمبری میں, اتنی بڑی داڑھی پکڑی مجھ سے بڑی. میں کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا اللہ نے معجزہ. میں کہا یہ نہیں, تو نے کوئی بدماشی ہوئی ہے, کچھ گڑبڑ بتا مجھے. میں کہا سعید بھائی میرے سر میں درد ہوا شدید, پیناڈول. چیک اپ کرایا, کچھ نہیں. برین اسکین کرا, ٹیومر. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے زندہ. میرا 6 مہینے زندہ. اور میں نے کہا یا اللہ بلیڈ پھینکو, اللہ سارا صدقہ خیرات زکوٰۃ فرض حج
ہر جمعے کو عمرہ کر کے آتا ہوں, بچیوں کے پیسے, غریب کے پیسے, پیسہ بڑھی جا رہا ہے, اور موت 8 مہینے 9 مہینے ہیں تو سر درد ختم اور صحت ٹھیک. یہ کہہ رہے کیا ہو, میں کہا اللہ کچھ کر دے. میں نے رات کو لمبی تہجد پڑھی, 5 لاکھ صدقہ کیا, روز ڈاکٹر کے پاس گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب میں زندہ ہوں. کہ تم زندہ ہو کیسے, یہ تو 10 مہینے ہو گئے. کہا چیک کرو. ڈاکٹر نے چیک کیا, ڈاکٹر نے تو جا گھر جا, میں تجھے بتاتا ہوں 24 گھنٹے. اور ڈاکٹر دوست تھا, اس نے فون کیا, اگلے نے کہا بھائی معاف کرنا, تیری رپورٹ پہ کسی اور کا نام تھا, تجھے کینسر تھا. اللہ نے انسان کا بچہ بنایا, دل میں موت ڈالا. آج یہ دم ڈر, موت نہیں ہے دل میں, جس دن موت آئے اس دن کام ختم. میرے دوستو اس پہ ڈٹے رہیں, شک نہیں کرنا نبی کی بات پکی بات ہے. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ نبی میرا وہی بولتا ہے جو اوپر سے اترتا ہے, یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. اس میں خواہش رکھی نہیں اللہ. اور چوتھی چیز کیا کہا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو, ان کے ساتھ جڑے رہو. یہ 4 کام کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 چیزیں, ایمان اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ, اس پہ شک نہ کرنا, اللہ کے راستے میں نکلو. لیکن ان 4 باتوں پہ آنے پہ روزانہ آپ کو 4 کام کرنے پڑے. ایک, آپ کو پتا کائنات کس چیز سے بنی؟ ساری 4 چیزوں سے, آگ, مٹی, ہوا اور پانی. سورہ اثر میں کتنے کام ہیں بھائی؟ 4. ایمان, عمل, تبلیغ, صبر. قرآن آسمانی کتنی کتابیں ہیں؟ 4. نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ قیام, رکوع, سجدہ, جلسہ. 4 حالتیں نماز کی. قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 4. اللہ میں 4, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4, مسجد میں 4, کعبہ میں 4, دنیا میں 4, آخرت میں 4, جنت میں 4. کتنی 4 چیزیں ہو گئی. 4 چیزیں. مفتی میں 4, عالم میں 4, دائی میں 4, دعوت میں 4. مسجد کے 4 کام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام, دعوت, تعلیم, تزکیہ, حکمت. 4 کام. یہ 4 سے اللہ نے ساری کائنات کو جوڑا ہے. 4 کام, اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے 40 دن, 4 مہینے 40 دن. یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے پیارو 4 کام. ایک, سب سے پہلے مسجد سے جوڑ بیٹھاؤ. بغیر جم کے مسل نہیں بنتے, بغیر پول کے سوئمر نہیں. مسجد کے بغیر ایمان تقوی. نمبر 2, روزانہ اللہ کی بڑائی سنو, دعوت کو سنو. دعوت سننے والے لوگ تھوڑے ہیں, تقریریں سننے والے بہت ہیں. لوگ تقریریں کرتے ہیں 10 بیان, سنتے نہیں. آج کل لوگ سنتے نہیں ہیں. میں جتنے بزرگوں کو میں جانتا ہوں جو مر چکے ہیں, اللہ کی قسم 20 گھنٹے اللہ کو سنتے تھے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سننے سے عقل آتی ہے. الذین یستمعون القول, جو بات کو سنتے ہیں, یکتبون احسنہ, اور اس سننے والی بات میں جو سب سے آسان بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے آسان بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے آسان بات دعوت ہے. یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جو بات کو سنتے ہیں, اور اس میں سے قرآن حدیث سب سے افضل بات ہے, اس کی سب سے افضل بات دعوت ہے. جو دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں اتباع کے لیے, اللہ کیا کرتے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم الباب, یہ پکی ہدایت یافتہ, پکی عقل مند بن جاتا ہے. دعوت کو سننا. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں میرے دوستو, اے نبی جی سن لو تم بھی, اپنے نفس کو صبر کے ساتھ ان مجلسوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جہاں صبح شام لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی صبح شام ان مجلسوں میں بیٹھو آپ بھی جہاں لوگ اللہ کی پاکی. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آپ یہ کام کر لو صبح شام. دیکھو مٹی کو ہمارے گراؤنڈ میں, کرکٹ میں دنیا کی بہترین گھاس ہوتی ہے. گراؤنڈ میں ان کو لاکھوں روپے تنخواہ ملتا ہے, کروڑوں روپے مہینے میں خرچ ہوتا ہے, گھاس اچھی ہو جائے. مٹی کو جو ہمارا گراؤنڈ مین پانی دیتا ہے وہ سب سے بہترین پانی فجر اور عصر کے بعد ہے, ٹھنڈی دودھ. حدیث میں آتا ہے فجر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کر لو, 24 گھنٹے اللہ مالک تمہارا بن جائے گا. فجر عصر کے, ہمارا مولانا نظر الرحمان صاحب ہے نا, بڑے اللہ والے ہیں, 96 سال عمر ہے ابھی, ماشاءاللہ حیات. فرمایا ان کے پوتے نے کہ میرے دادا نے 1962 سے آج تک فجر اور عصر مسجد کے بغیر کہیں نہیں گزاری. فجر اور عصر مسجد میں اللہ کی بات سنتے ہیں, اور اللہ کی بات سننے والے تھوڑے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جہنم میں کیوں؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش دنیا میں اللہ کی بات سن لیتا, یا عقل آ جاتی یا جہنم میں نہ ہوتی. اور بعض ایسے بدقسمت لوگ ہیں, میں بھی ان میں تھا, کہ اللہ کہتے ہیں کیا الذین کانت نہیں وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, کہ جہنم کو کافروں کے لیے پیش کی جائے گی. یہ کون ہے؟ الذین کانت اعین فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یسترون سما. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے اللہ نے اپنے ذکر سے ان کی آنکھوں کو غفلت ڈال دی, اور ان سے سننے کی استعداد چھین لی. سن بھی نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اور جو اللہ کی بات کو سن رہا ہے بہت خوش قسمت آدمی, یہ پکا ہدایت یافتہ عقل مند آدمی. اللہ کی بڑائی روز سن لو بھائی. نمبر 2, اللہ کی بڑائی روز کرو. کیوں؟ ہم دائی ہیں, ہمیں اللہ نے کیا قل ھذہ سبیلی, کہہ دو ان کو تم کون ہو,
ادعو اللہ، اللہ کی طرف بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، یہ تمہارا رستہ ہے. ھذہ سبیلی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ تمہارا بھی رستہ ہے اور جو تمہیں مانتے ہیں نبی ان کا بھی کام دعوت کا کام ہے. دعوت کا کام سب سے پہلے کس نے کیا، کون بتائے گا؟ سب سے پہلا دائی کون ہے؟ اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام. اور یاد رکھنا دعوت آدمی خود نہیں دے سکتا. حج کر سکتا، عمرہ، دعوت نہیں. نماز پڑھ سکتا ہے، دعوت اللہ کہتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ مغفرۃ باذنہ، اللہ بھی دعوت دیتا اپنی اجازت کے ساتھ. وداعین الی اللہ باذنہ، یہ نبی بھی داعی ہے میری اجازت کے ساتھ. دعوت کا کام اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مائک اللہ نہیں کرتا، اوپر سے طے ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں فرشتوں میں سے بھی چنتا ہوں اور انسانوں میں بھی چنتا ہوں اپنی رسالت کے کام کے لیے. اور یاد رکھنا میرے پیاروں خطرناک بات ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، حافظ صاحب ہیں کہیں؟ قل اننی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی جی کہہ دو بے شک اللہ مجھے پناہ نہ دے تو میری پناہ گاہ کوئی نہیں ہے. اگر اللہ نہ دے میری پناہ گاہ کہیں الا بلاغت من اللہ و رسالتی، میری پناہ گاہ کہیں تبلیغ کا کام کروں، رسالت کا کام کروں. دو جگہ ہے میری پناہ. اگر میں یہ دو کام چھوڑ دوں، نبی کہہ رہے ہیں میری بھی پناہ گاہ کوئی نہیں. جس کو اللہ پناہ دے دے اس کو کوئی. ہماری پناہ گاہ کس میں؟ تبلیغ اور رسالت میں. آج ہم نے تبلیغ بھی چھوڑ دی اور رسالت کا نکلنا بھی چھوڑ دیا. جب میری امت اس دعوت کے کام کو چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا، کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. دشمن ماریں گے، کوٹیں گے، ان کی مدد نہیں کرے گا اور قرآن کی سمجھ سے ان کو محروم کر دے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور آپس میں ان کے درمیان خون ریزی زندہ کرا دے گا. دنیا میں سب سے زیادہ قتل مسلمان کا مسلمان کر رہا ہے. دعوت چھوڑنے کے کتنے بڑے نقصان قرآن حدیث نے بتائے. دیکھو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، کان میں انگلی ڈال دیتا، شیطان بھاگتا ہے. مؤذن نے اللہ اکبر، جب اذان ختم شیطان دوبارہ موبائلوں پہ کھلا رہا ہے، نماز تک باتیں کرا رہا ہے، دنیا کی غیبت کرا رہا ہے. جیسی اقامت شیطان پھر بھاگا اور جیسی وہ آتی ہے نا اللہ اکبر نمازی، شیطان بخاری میں آتا ہے نماز رکعت بلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نئے نئے فون دکھاتا ہے، بیریا ٹاؤن بھی دکھاتا ہے، سب کچھ دکھاتا ہے. اب یہ شیطان تو کیا وجہ ہے؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اور نمازی نے کہا اللہ اکبر، دونوں میں اتنا فرق کہ مؤذن سے شیطان بھاگا اور شیطان نمازی قریب. مؤذن دائی ہے، دائی کے ساتھ شیطان ٹک ہی نہیں سکتا، اس کی بات کا اثر کچھ ہو. مؤذن اذان دیتا اللہ اکبر، ایک ہی اللہ اکبر ہے، نمازی اور مؤذن کے اللہ اکبر میں زمین کا آسمان کا فرق. کیوں؟ یہ میرے دوستوں دعوت سے بڑا کوئی کام نہیں، دعوت سے بڑا جہاد کوئی نہیں. مکی سورت فرقان آج ہی پل کل ہم نے پڑھی ہے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی جی ان کافروں کو دعوت قرآن سے دعوت دینا سب سے بڑا جہاد کبیرہ ہے. تو میرے دوستو اس لیے کہہ رہے ہیں ہماری بچت کس میں؟ دعوت، بلاغت اور رسالت میں. بلاغت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں مقامی اور رسالت پہنچانا بھی ہے. قل ھذہ اور کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں پیدا ہی کیا اس لیے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے ساری انسانیت میں پھیرو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی بات کرو، برائی سے روکو اور اللہ پہ ایمان رکھو.